یہ اس زمانے کی بات ہے جب شہر بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا۔ ہر کوئی یہاں تعلیم حاصل کرنے کا ایسا خواہش مند تھا جیسے آج کل لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں۔ جہاں علم ہو یقیناً فضل بھی وہاں پہ ہی ہوتا ہے، اور خاص کر جہاں علم حاصل کرنے کا مقصد خدمت ہو وہاں علماء، صالحہ اور اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن شہر بغداد میں لکڑیوں سے بنے ایک خوبصورت مکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ مکان شہر کے ایک امیر ترین آدمی کا تھا۔ عین اس وقت مکان مالک خود تو باہر تھا، لیکن اس کے 2 چھوٹے بچے مکان کے اندر تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ ان بچوں کے رونے اور چیخنے کی دردناک آواز پر اہل شہر جمع ہو گئے، مگر مکان کی تعمیر میں لکڑی کے کثیر استعمال کی بدولت آگ مزید تیز ہو رہی تھی، اس قدر خطرناک کہ کسی کو اندر داخل ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ جب مالک مکان نے لوگوں کی مایوسی اور خوف دیکھا تو بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، کوئی ہے جو اس آگ میں سے میرے 2 بچوں کو نکال کے لے آئے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو اس قدر ہمت کرے؟ جو ایسا کرے گا میں اسے 2000 دینار بطور انعام دوں گا۔ 2000 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ادھر بچوں کی چیخیں، ادھر آگ کا مزید بھڑکنا اور مالک مکان کا انعام کا اعلان، سب بے فائدہ ہو رہا تھا، بلکہ لوگ مارے ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ادھر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے کو بے تاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک درویش کا وہاں سے گزر ہوا، وہ لوگوں کے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے بلکہ قدموں کے ساتھ، ہلکے قدموں کے ساتھ آگ میں داخل ہوا اور اس امیر آدمی کے دونوں بچوں کو صحیح سلامت نکال لایا۔ بچے مالک مکان کے حوالے کر کے اس خاموشی سے وہ درویش چل دیا تو اس امیر آدمی نے آواز دے کر اسے روکا اور کہا، حسب وعدہ یہ لیں، یہ 2000 دینار کی تھیلی، یہ آپ کا انعام ہے۔ درویش تھیلی کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے پھر چل دیا۔ یہ مقام حاصل کیسے کیا؟ تو اس درویش جس کا نام حضرت ابو الحسن نوری تھا، انہوں نے جواب دیا، لوگوں کی بغیر معاوضے خدمت کر کے۔ یاد رکھیں، انسان نے جب سے مادہ پرستی اور مفاد پرستی کو اپنی عادت بنا لیا ہے، بلکہ پروفیشنلزم کا نام دیکھ کر اپنا لیا ہے، تب سے علم بھی صرف معلومات کا ایک بھوسا رہ گیا۔ علم کے اندر سے فضل اور برکت اٹھا لی گئی۔ اور دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا۔ یاد رکھیں، پیسے سے نوکر، غلام اور چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں، اخلاص والے دل، آپ کی عدم موجودگی میں دعا والے ہاتھ اور آپ کی کامیابی پر خوشی سے مسکرانے والے چہرے آپ کو نہیں ملیں گے۔ عملاً نیکی کیجیے، ہر کام معاوضے کے لیے مت کیجیے، اور یاد رکھیے ہر کام پیسے سے بھی نہیں ہوتا، عمل شرط ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے تو زندگی بدلے گی۔ جو کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ ان کا بدلہ ایسے دیتا ہے جیسے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب کمال بنا کر دکھا دیجیے۔ میں ہوں ہومیوپیتھیشین ڈاکٹر اسد محمود۔ اگر آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج، کسی بھی بیماری یا کسی بھی میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کریں، یا میڈیسن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں۔